اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ درجہ دوم میں احسان دانش کی نعت پڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ مشقی سوالات کا سوال نمبر 1 اور اس کا الف جز کیا ہے۔ سوال ہے، نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ اس کا جواب لکھیں گے۔ احسان دانش نے نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات بیان کی ہیں وہ مددگار، امین اور غمگسار ہیں۔ بے سوال ہے، دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے؟ احسان دانش نعت کے دوسرے شعر میں بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے یتیموں کے دل اور غریبوں کی جان کو سکون ملا ہے۔ یتیموں کے دل اور غریبوں کی جان کو سکون ملا ہے۔ جیم سوال ہے، انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، عرفان کے معنی ہے پہچاننا۔ حمد کے شعر میں احسان دانش نے کہا ہے کہ اب انسان نہ صرف اپنی تخلیق کا مقصد جان گیا ہے، انسان نہ صرف اپنی تخلیق کا مقصد جان گیا ہے بلکہ اپنے حقوق اور فرائض سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ یعنی وہ جان گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں تخلیق کیا اور اس کے لیے کیا کیا حقوق اور فرائض مقرر کیے۔ دال سوال ہے، شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ نعت کے شاعر احسان دانش کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اصول محبت ہے۔ اصول محبت ہے۔ یہ ہے، نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے والے ہیں۔ نعت کے آخری شعر میں احسان دانش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خضر قرار دیا ہے کیونکہ آپ نے بھٹکے ہوئے اور گمراہ لوگوں کو راہ راست دکھائی ہے۔ راہ راست دکھائی ہے، اس لیے راہ راست دکھایا ہے یعنی سیدھا راستہ دکھایا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خضر کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے۔ مرکزی خیال ہے اس نعت کا، احسان دانش نے نعت میں بتایا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنایا، آپ نے گمراہوں کو سیدھا راستہ دکھایا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ امید ہے کہ آپ نے سوالات کے جوابات تحریر کر لیے ہوں گے اور یہ سوالات آپ کے لیے مددگار بھی ثابت ہوں گے امتحان کی تیاری کے سلسلے میں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔